ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 ہفتوں سے موت کے اوپر بیان چل رہا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے میں، اور ہم جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس جگہ کی تیاری نہیں کر رہے جہاں ہم کو بھی جانا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک جانتا ہے کہ ہاں موت کا آنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ جب یہ ہم کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ ہر وقت ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہیں، آخرت کی فکر میں لگے رہیں،
اور ہر وقت ہمارے سامنے آخرت کا سفر رہے۔ نہ معلوم کب چلنا پڑ جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے کو کہ وہ قبر جس کو ہم اور آپ کھودتے ہیں، پھر اس میں دفن کرتے ہیں، پٹرے لگاتے ہیں اور اپنے گھر پر آ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی نیک بندہ ہے تو قبر اس سے بھی بولتی ہے، اور اگر کوئی برا بندہ ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، خطاوار ہے، تو قبر اس سے بھی بولتی ہے۔ گنہگار کے بارے میں بتلایا تھا میں نے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تو جو آج میرے اندر آیا ہے، جتنے بھی زمین پر میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو مجھ کو لگتا تھا۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے میں۔ اور جس وقت تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، چوری، ڈکیتی، عیاری، مکاری، شراب خوری، زنا کاری، جب تو اس فعل کے اندر مبتلا ہوتا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو میں اللہ سے تمنائیں کرتی تھی کہ اللہ وہ وقت کب آئے گا کہ یہ میرے حوالے ہو۔ اور پھر قبر کہتی ہے کہ آ گیا وہ وقت، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہوں۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے قبر کی۔ قبر کے حالات کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ کا یہ حال تھا کہ رویا کرتے تھے قبر کے حالات کو سن کر۔ اور آج ہم اور آپ، کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس قبر کے لیے، اس کے باوجود بھی ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ نہ معلوم قبر ہمارے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے۔ قبر بولتی ہے، اللہ زبان دیتا ہے قبر کو اور کہتی ہے کہ تو میرے اندر آ گیا، نامبارک ہے، میں تمنائیں کر رہی تھی کہ تو میرے اندر آئے، اب دیکھ میں کس طریقے سے پیش آتی ہوں۔ اور پھر قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنس جاتی ہے۔ آج ذرا سی ہلکی سی چوٹ ہمارے لگ جائے، بدن کے کسی بھی حصے پر ذرا سا فریکچر ہو جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، ساتھیوں، اندازہ لگاؤ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر قبر ہمارے اوپر بھی تنگ ہو گئی تو کیسے ہم اس تکلیف کو برداشت کریں۔ اللہ کی نافرمانیوں میں جو ہم لگے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے میں جو ہم لگے ہیں، باز آ جائیں، ورنہ
کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی قبر کا یہی معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یاد رکھنا دو ہی کلام ایسے ہیں جس میں شک اور شبہ کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ کے نبی کا کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بالکل برحق ہے، وہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ آپ نے جو فرما دیا بالکل برحق ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ اگر ہم نافرمانی کر جائیں گے، گناہ لاد کر جائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر جائیں گے، اللہ کے نافرمانیوں میں زندگی گزار کر جائیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی قبر کا یہی معاملہ ہوگا، یہی تکلیف ہوگی۔ ہمارے ساتھ بھی قبر تنگ ہو جائے گی، ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر پھنس جائے گی۔ اس تکلیف کو ہم کیسے برداشت کریں؟ ہوش میں آ جاؤ اے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا ختم کرو، اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دو اور اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ، ورنہ آخرت تو بہت دور کی چیز ہے، میدان قیامت تو بہت دور کی چیز ہے، میزان اعمال تو بعد کی چیز ہے، قبر کے اندر ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کہتے نہیں کہ بھئی قبر کا حال تو مردہ جانے، ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو ہم دفن کر آئے ہیں اس وقت اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو نافرمان کے بارے میں بتلایا کہ جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے اور قبر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بردار کے بارے میں بتلایا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک متقی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، قبر اس سے بھی کہتی ہے آنا تیرا مبارک ہو۔ سمجھ میں آئے؟ جب اللہ کا فرما بردار بندہ، نیک متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بندہ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے، قبر کہنے لگتی ہے آنا تیرا مبارک ہو، جتنے بھی میرے اوپر چلا کرتے تھے سب سے بہتر تو مجھ کو لگتا تھا، جس وقت تو نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جس وقت زمین پر بیٹھ کر تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، جس وقت تو غریب محتاج مسکین لاچار مجبور کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، جس وقت تو اللہ کی فرما برداری کیا کرتا تھا، میں تمنائیں کرتی تھی، میں آرزویں کرتی تھی، میں منتیں کرتی تھی، اے پروردگار عالم وہ وقت کب آئے گا یہ میرے حوالے ہو۔ ہاں، قبر کہتی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ نیک متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ جو قبر کے اندر موجود ہے، قبر کہتی ہے کہ آنا تیرا مبارک ہو، جتنے بھی میرے اوپر چلا کرتے تھے سب سے بہتر تو مجھ کو لگتا تھا، جب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کے آواز پر لبیک کہا کرتا تھا، میں اللہ سے تمنائیں کیا کرتی تھی اے پروردگار عالم وہ وقت کب آئے گا یہ میرے حوالے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد پھر قبر کہتی ہے کہ آ گیا وہ وقت،
آج پروردگار عالم نے تجھ کو میرے حوالے کر دیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، منتہائے نظر، جہاں تک دیکھ سکے دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا گڑھا جو ہم اور آپ کھود کر اور دفن کر کر آتے ہیں، گنہگار کے لیے اور تنگ ہو جاتا ہے، اور جو فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ قبر کے حالات، قبر کے معاملات کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ہاں، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایمان والے کے لیے جو فرما بردار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے، قبر اور لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ قبر کا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالی فرشتے کو پہنچاتے ہیں، اور پھر فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، گنہگار ہوں اس سے بھی سوال، فرما بردار ہیں اس سے بھی سوال۔ قبر کے 3 سوال جس کا جواب ہر ایک کو دینا ہے، ہر ایک۔ بڑے آسان سوال ہیں اور بڑا آسان جواب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور دنیا میں اس کے سوال کے جواب اس کو یاد نہیں ہے، تو قبر کے اندر خود بخود اس کی زبان پر اس کے جواب آ جائے گا اور وہ جواب دیتا چلا جائے گا۔ اور جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، جو خطا بار ہیں، اگر وہ یاد کر بھی چلا گیا تو اس کے ذہن سے سارے جواب نکل جائیں گے، نہیں دے پائے گا۔ عجیب معاملہ ہے۔ ہم نے بہت سی قبروں پر دیکھا کہ عہد نامہ رکھ دو، عہد نامہ۔ عہد نامہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا اس عہد نامے کو وہ پڑھے گا؟ کیا اس عہد نامے میں اس کی قبر کے سوال کے جواب موجود ہیں؟ کیا ہوگا؟ زندگی میں تو کبھی نماز نہ پڑھی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، اب قبر کے اندر ہم اس کے لیے عہد نامہ رکھتے ہیں، تو کیا عہد نامے سے عذاب قبر ختم ہو جائے گا؟ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ محترمہ ہے، حسن حسین کی اماں جان ہے۔ آؤ اے لوگوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو، کس کی لخت جگر ہے؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ اور کس کی زوجہ محترمہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان ہیں۔
جب آپ کا انتقال ہو گیا، جب آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ کو لوگ قبرستان لے جانے لگے اور جب قبر کے پاس پہنچے، ایک صحابی کہنے لگے اے قبر صحیح طریقے سے پیش آنا، تجھ کو پتہ نہیں آج تیرے اندر آنے والی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، کوئی اور نہیں۔ جب یہ کہا کہ اے قبر صحیح طریقے سے پیش آنا، امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جو سارے کے سارے کائنات کے نبی، رسولوں کے نبی، نبیوں کے نبی، پیغمبر قطب ابدال کے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی، اس امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، کوئی اور نہیں۔ حسن حسین کی اماں جان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ کون ہے وہ؟ ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی بتلا دیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مرتبہ، وہ مقام اور وہ بلندی، لیکن جب صحابی کہتے ہیں قبر صحیح طریقے سے پیش آنا، آج تیرے اندر آنے والی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، اللہ نے قبر کو گویائی دے دی، اللہ نے قبر کو بولنے کی طاقت دے دی، اللہ نے قبر کو زبان دے دی، اور قبر کہنے لگی یا حسب نسب نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، قبر کہہ رہی ہے، کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ جنت کے عورتوں کی سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اماں جان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، قبر کہنے لگتی کہ یہاں حسب نسب نہیں چلتا، نبی کی بیٹی ہو یا ولی کی بیٹی ہو، اگر اعمال نیک ہیں تو میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے کہ نیک انسان کے ساتھ آتی ہوں، اور اگر اعمال غلط ہیں تو میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے کہ غلط انسان کے ساتھ آتی ہوں۔ حالانکہ آپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا، ایسی بلندی دی کہ فرما دیا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن قبر اپنی جگہ بول رہی ہے کہ یہاں حسب نسب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نیک ہے تو میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آتی ہوں، اور اگر غلط ہیں تو پھر میں اسی طریقے سے پیش آؤں گی جیسے گنہگار کے ساتھ آتی ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبر یہ کہتی ہیں تو ہمارے عہد نامہ رکھنے سے کہ عذاب قبر ختم ہو جائے جو کہ ہم رکھ دیتے ہیں؟ ہر ایک سے حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک سے قبر کے اندر سوال جواب ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا سوال ہوگا من ربک، فرشتہ سوال کرے گا اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی ذرا بتلا تو صحیح من ربک، تیرا رب کون؟ دنیا کے اندر تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا، تو کس کی عبادت کیا کرتی تھی، دنیا کے اندر تو کس کی پرستش کیا کرتا تھا، کون تھا جس کے سامنے تو جھکا کرتا تھا، جس کے لیے تو سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، تیرا مشکل کشا کون، تیرا حاجت روا کون، تیری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون تھا، تیری ہر خواہشوں کو، تیری ہر امیدوں کو، تیری ہر تمناؤں کو کون پورا کیا کر
کرتا تھا من ربکو، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی ذرا بتلا تو صحیح کس پر تیرا ایمان تھا، کون تھا تیرا رب، تجھ کو پالنے والا کون تھا، تجھ کو کھلانے والا کون تھا، تجھ کو رزق دینے والا کون تھا، من ربکو ذرا بتلا تو صحیح تیرے کاروبار کو چلانے والا کون تھا، تیرے دکھ بیماری میں شفا دینے والا کون تھا، جب تیرے اوپر تکلیف آ جایا کرتی تھی تیری اس تکلیف کو ہٹانے والا کون تھا، من ربکو بتلا تو صحیح تیرا رب کون۔ پہلا سوال قبر کا پہلا سوال ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون سے رب کے سامنے تو جھکا کرتا تھا، کس کو تو اپنا رب کہا کرتا تھا، کس کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا سوال ہوگا ما دینکم، اب چلیے بتلا دے کہ تو کس طریقے پر زندگی گزارا کرتا تھا، تیرا دین کیا تھا، تیرا طریقہ کیا تھا، تیری زندگی کے اندر کون سا طریقہ رہا، تو نے اپنی ساری کی ساری زندگی کس طریقے پر گزاری، کون سے طریقے پر تو زندگی گزار کر آیا، ما دینکم کون سا تیرا دین تھا۔ دوسرا سوال ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال ہوگا، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف مبارک دکھلا کر پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، کیا تو اس مرد کو پہچانتا ہے، کیا تو اس انسان کو پہچانتا ہے، کون ہے یہ، ان کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یہ تین سوال ہر ایک سے، اور عربی میں سوال ہوں گے۔ قبر کے اندر جو مردہ ہے چاہے وہ کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن قبر کے اندر اس کی زبان عربی بن جائے گی، سوال بھی عربی میں ہوں گے، جواب بھی عربی میں ہوں گے۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو ایمان والوں مسلمانوں مومنوں میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی گنہگار خطا وار اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر کر دنیا سے گیا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر دنیا سے گیا، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار کر گیا، جب اس سے سوال ہوگا من ربکم، جواب دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، آواز آئے گی کذبتا، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ جب وہ یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، آواز آئے گی کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ جانتا تھا کہ صرف اور صرف حقیقی رب ایک ہے، اس کے بعد بھی دوسروں کے سامنے جھکتا رہا، دوسروں کی عبادت کرتا رہا، دوسروں کی پرستش کرتا رہا، دوسروں کے سامنے اپنی فریادوں کو رکھتا رہا، کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم تھا کہ صرف اور صرف ایک ہی رب ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ گنہگار نافرمان خطا بار اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والا جواب دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، آواز آئے گی کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ جانتا تھا کہ سچا مذہب اسلام ہے، سچا مذہب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مذہب ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ برحق ہے، اس کے بعد بھی دوسروں کے طریقے پر زندگی گزارتا رہا، جھوٹ بولتا ہے۔
تیسرا سوال اس گنہگار سے نافرمان سے کیا جائے گا، من ھذا الرجل، کیا اس مرد کو پہچانتا ہے؟ پھر جواب دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر آواز آئے گی جھوٹ بولتا ہے، یہ جانتا تھا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لایا، پھر بھی نبی کے طریقے پر نہیں چلا، پھر بھی نبی کے طریقے کو زندگی میں نہیں لایا۔ ہاں، یہ تینوں سوال جب ہو جائیں گے اور وہ گنہگار نافرمان جب ہر سوال کے جواب میں لا ادری لا ادری لا ادری کہتا رہے گا، تو اللہ تبارک تعالی اب اس کے اوپر عذاب قبر کو مسلط کر دے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا اژدہا اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا جو اس کو ڈستا رہے گا۔ جس وقت وہ مردے کو ڈسے گا 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ مردہ اور دھس جائے گا، پھر وہ اپنے ناخنوں سے اس کو نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر نکالے گا، پھر ڈسے گا، قیامت تک اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا، اور کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، میں تجھ کو فجر سے لے کر ظہر تک اسی طریقے سے مارتا رہوں گا، اگر ظہر پڑھ لی تو ٹھیک، ورنہ ظہر سے عصر تک اسی طریقے سے ماروں گا، اور اگر عصر پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ عصر سے مغرب تک، اور اگر مغرب بھی نہیں پڑھی تو مغرب سے لے کر عشاء تک، اور اگر عشاء بھی نہیں پڑھی تو عشاء سے لے کر پھر فجر تک۔ وہ پٹائی کرے گا، وہ مارے گا، وہ ڈسے گا۔ کبھی ہم نے سوچا جو کہ ہم نماز کی طرف اپنا دھیان دیتے ہی نہیں، پورا کہ پورا گھر بے نمازی بنا ہوا ہے، اور پورے گھر میں بے نمازیوں کی نحوست چھائی ہوئی ہے، رات اور دن کمانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ کیسے خیر و برکت ہوگی؟ بے نمازیوں کی نحوست نے اس خیر و برکت کو ختم کر دیا۔ مسلمان کہتا ہے، آج 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں پریشان ہوں پریشان ہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اژدہا کہے گا اگر تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، فجر سے لے کر ظہر تک اسی طریقے سے مارتا رہوں گا، اگر ظہر کی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہر سے عصر تک، عصر کی بھی اگر نہیں پڑھی تو عصر سے مغرب تک، اور اگر مغرب کی بھی تو نے چھوڑ دی مغرب سے عشاء تک، اور اگر عشاء کی بھی چھوڑ دی تو عشاء سے فجر تک، قیامت تک اسی طریقے سے اس کی پٹائی ہوتی رہے گی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ سے توبائیں کریں اور اپنی اپنی نمازوں کی پابندیاں کریں تاکہ ہمارے کاروباروں میں بھی خیر و برکت ہو، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہو، اور جب ہم قبر کے اندر پہنچیں تو ہم اس پٹائی سے بھی بچ جائیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ یہ تو گنہگار کے ساتھ ہے، اب جو فرما بردار ہیں وہ اس کے کیا جواب دے گا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان جوابوں کو بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق